أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ کنز ایمان، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرد اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تفسیر سیرۃ الجنان۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بارش اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ حل چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اس طرح اسلام کا غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اس طرح کی حالت سورۃ نور آیت نمبر 48 اور 99 میں بیان کی گئی ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات و واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔